جی ہاں، اس شخص نے ایکسیڈنٹلی ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا تھا جس کو شاید کوئی چاہتے ہوئے بھی توڑنا پسند نہیں کرے گا۔ سمندر میں اکیلے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا یہ ورلڈ ریکارڈ جوز سیلوڈر ایلورینگا نامی ایک شخص نے بنایا تھا، جس نے سمندر میں پورے 438 دن گزارے، اور وہ بھی صرف 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر۔ لیکن 2012 کی جب میکسیکو کے ایک چھوٹے گاؤں کوسٹا ایزول میں جوز ایلورینگا نامی یہ شخص رہتا تھا۔ جوز اس وقت 36 سال کا تھا اور یہ ایک ایکسپرٹ مچھیرا بھی ہوا کرتا تھا۔ 17 نومبر 2012 والے دن جوز اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے اپنی چھوٹی بوٹ پر روانہ ہوا۔ ان کا پلان تھا کہ وہ سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے، اسی وجہ سے ان کی چھوٹی سی بوٹ پر کچھ زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ اس 7 فٹ کی بوٹ میں صرف ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر تھا جس میں وہ مچھلیاں اسٹور کرتے تھے۔ وہ ساحل سے 120 کلومیٹر دور گئے اور اپنا جال سمندر میں بچھا دیا، لیکن اسی وقت ایک خوفناک سمندری طوفان وہاں آ پہنچا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچھلی کے جال کو وہیں چھوڑ کر واپس ساحل کی طرف الٹے پاؤں بھاگے۔ صبح کے 7 بجے وہ ساحل سے اب صرف 20 کلومیٹر دور تھے اور ان کو اپنا گاؤں نظر بھی آنے لگا۔ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا تھا۔ اب نہ ہی ان کے پاس چپو تھے اور نہ ہی بوٹ کی ڈائریکشن کنٹرول کرنے والا سیل۔ لیکن ہاں، اپنے باس کے جواب کا ویٹ کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی اور اب ان دونوں مچھیروں کا باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو چکا تھا۔ تیز ہواؤں نے ان کو واپس سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تھا اور جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، جوز اور اس کے ساتھی کا بچنا کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ اس حادثے کو ابھی 5 دن گزر چکے تھے اور ہواؤں نے جوز کی بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو دور سے بھی اسپاٹ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی اور نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئیں سے سگنل دے سکتے تھے۔ کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اسی لیے اب پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی ان پرندوں کو پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے، یا پھر بوٹ کے آس پاس موجود مچھلیوں کو پکڑ کر کچا کھانے لگے۔ جب بارش کئی دنوں تک نہیں پڑتی تھی تب وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور ٹرٹلز کا خون پیتے تھے، اور وہ بھی تب جب وہ ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے تھے۔ آخر کار جوز ایلورینگا کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور 4 مہینوں کے بعد اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی جوز کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ایک دن جوز کو دور سمندر میں ایک کارگو شپ گزرتی دکھائی دی۔ پچھلے 6 مہینوں میں وہ پہلی شپ دیکھ رہا تھا اور یہ منظر دیکھتے ہی اس کی زندہ رہنے کی امید واپس سے جاگنے لگی۔ جوز نے کارگو شپ کی طرف ہر طرح کے اشارے کیے، لیکن بدقسمتی سے شپ کے کریو کو یہ چھوٹی سی بوٹ نظر نہیں آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندہ رہنے کی امیدوں پر ایک بار پھر سے پانی پھر گیا۔ امیجن کے بعد جوز اپنی اس چھوٹی سی بوٹ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اس کے پاس خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف ایک انڈر ویسٹ بچی تھی۔ 2014 کو یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد جوز نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے دیکھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی آئی لینڈ قریب آ چکا ہے جہاں لگے ناریل درختوں سے ٹوٹ کر پانی میں تیر رہے ہیں، اور سوئم کر کے آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں میں جوز نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا، اور جب وہ آئی لینڈ پر پہنچا تو اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کا لوکل موجود تھا۔ پچھلے 438 ڈیز میں جوز کا پہلی بار کسی اور انسان سے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ یہ آئی لینڈ اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بھی جوز کی قسمت تھی کہ وہ سمندر میں ایک چھوٹے ڈاٹ جتنے آئی لینڈ کے قریب پہنچ گیا تھا، ورنہ اگر جوز سے یہ آئی لینڈ بھی مس ہو جاتا تو اگلا اسٹاپ اس کا فلپینز میں ہوتا، جو اس آئی لینڈ سے بھی 5000 کلومیٹر مزید دور ہے۔ وہاں سے جوز کو واپس اپنے گھر بھیجا گیا، جہاں واپس پہنچنے پر جوز نے 438 ڈیز کے نام سے ایک بک پبلش کی، لیکن جوز پر اپنے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس کر دیا گیا۔ وہی ساتھی جس نے جوز کے مطابق سوئسائڈ کیا تھا۔ امید ہے